ساری زندگی دوسروں کو تکلیفیں دیتا رہا، ساری زندگی دوسروں کو پریشان کرتا رہا، چوریاں بھی کرتا رہا، جھوٹ بھی بولتا رہا، غیبت بھی کرتا رہا، حسد میں بھی مبتلا رہا، بغض بھی رکھتا رہا، سب کچھ کیا، مگر جب اسے ندامت ہوئی، جب شرمندگی ہوئی تو اپنے رب کی بارگاہ میں آ گیا کہ مالک جو کچھ بھی ہوا انسان تھا، خطا کار تھا، خطا ہو گئی، مالک پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، پچھلے گناہوں کو تو بخش دے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو میرا رب بھلا کتنا خوش ہوتا ہے۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی موجود تھے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو رب کتنا خوش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ کتنا خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے کریم آقا کے مبارک لب کھلے اور حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، ایک بندہ گھر سے کسی سفر کی غرض سے نکلتا ہے، کئی دن اس نے سفر میں رہنا ہوتا ہے، اپنا اونٹ تیار کرتا ہے، اپنے کھانے پینے کی اشیاء اپنے اس اونٹ پہ باندھ لیتا ہے، اس اونٹ پہ سوار ہو کے سفر کے لیے نکلتا ہے، جنگل بیابان سے گزر ہوتا ہے، جب وہ دن کی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، شام ہو جاتی ہے تو وہ وہاں پہ رک جاتا ہے، اپنے اونٹ کو وہاں پہ چرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور تھکاوٹ اتارنے کے لیے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو پھر اسے نیند آ جاتی ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا وہ اونٹ وہاں نہیں ہوتا جس پہ اس نے سامان باندھا ہوتا ہے۔ اب اسے بھوک بھی ستا رہی ہے، اسے پیاس بھی ستا رہی ہے، وہ سفر میں ہے، اکیلا ہے، قریب دیکھتا ہے کوئی بستی بھی نہیں ہے، کوئی قریہ بھی نہیں، کوئی وادی بھی نہیں ہے، تو اب وہ پریشان ہوتا ہے، کوئی گھر بھی نہیں، کہاں سے کھانے پینے کی چیزیں لوں؟ تو وہ انسان جو سفر میں تھا اس کا اونٹ گم ہو گیا، اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے وہ دوڑتا ہے، کبھی اس طرف جاتا ہے، کبھی اس طرف جاتا ہے، کبھی اس طرف جاتا ہے، اسے وہ اونٹ نہیں ملتا۔ تھک ہار کے اب اس کی پیاس کی شدت اتنی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے موت کے لمحات قریب آ چکے ہیں، اب میرے دم ٹوٹنے والے ہیں، سانس ٹوٹنے والے ہیں۔ جب وہ اپنی زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے، موت کو اپنے سینے سے لگا کے اب اسی درخت کے ساتھ نا امیدی کی حالت میں ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے۔ جب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ جو ہی کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے اس کا وہی اونٹ سامان سمیت اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو پھر سے اس کی زندگی کی بہاریں لوٹ آتی ہیں، پھر سے اس کی زندگی کی امیدیں لوٹ آتی ہیں۔ تو جو بندہ موت کی امیدیں لگا کے بیٹھا تھا، اس کی آنکھ لگی تھی، زندگی سے نا امید ہو کے مایوس ہو کے جو بیٹھا تھا، آنکھ لگی تھی، وہ بڑا پریشان تھا۔ جب آنکھ کھلی تھی تو اس نے اپنا اونٹ بمائے سامان دیکھ کے جتنی خوشی اسے ہوئی تھی کہ میری زندگی واپس لوٹ آئی، تو جتنا خوش یہ بندہ ہوتا ہے میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے، اس سے بھی کئی درجے زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا گناہگار بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے مالک مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں خطا کار تھا، میں گناہگار تھا، میں بدکار تھا، جو کچھ بھی ہوا مالک تیرا بندہ تھا، مالک میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، پچھلے گناہ تو معاف کر دے۔ تو جب بندہ رو کے اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے سے بھی کئی درجے زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو رب اپنے بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے۔ تو آج کل کے دور میں تو ہر بندہ گناہوں میں لت پت ہے، گناہوں میں ایسا گرا ہے کہ کوئی ورلا ورلا ہی ہوگا جو گناہوں سے بچا ہوگا۔ ہم تو گناہوں میں اٹے ہیں، گناہوں میں بھرے پڑے ہیں، گناہوں میں لت پت ہوئے پڑے ہیں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ گناہوں میں گزر رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے ہم توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے رب سے۔